اپوزیشن جماعتوں کی آپس میں ملاقاتیں سامنے آ رہی ہیں، اور آج میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی بھی آپس میں ملاقات ہوئی، اور زرداری صاحب کا بھی جو بیانات ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں تحریک انصاف کی مخالفت میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، اور حکومت بھی پریشر واقعی لے رہی ہے، یا پھر کیا حکومت کے پاس ایسا لائے عمل ہے جو اپوزیشن جماعتوں کے اس طرح کے بیانات یا اس طرح کے آپس کے اتحاد سے نمٹنے کے لیے اپنی کارکردگی کو حکومت بہتر بنائے گی؟ عزیز صاحب، حکومت کوئی پریشر نہیں لے رہی اور حکومت کو پریشرائز ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی حکومت کو بنے ابھی 3-3.5 ماہ ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے اگر اپوزیشن کو اسٹریٹجی اپنی وضع کر رہی ہے تو یہ بہت زیادہ لوگ اس کو پذیرائی نہیں بخشیں گے، اور عوام میں یہ جانا چاہتے ہیں. عوام میں ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی فوٹنگ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس بیس نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے. جی. اور تحریک انصاف کی حکومت سٹیبل ہے الحمدللہ. تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت پاکستان کے عوام ہے. تحریک انصاف کو مینڈیٹ ملا ہے اس ملک پہ حکومت کرنے کا. تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی عدلیہ ہے، پاکستان کی تمام قوتیں ایک سطح پہ ہیں. کوئی کانسپریسی حکومت کے خلاف ہو رہی ہے، نہ کسی قسم کی جو ہے وہ اس میں اس وقت کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے. اپوزیشن جو ہے وہ اپنے بچاؤ کے لیے یہ ساری تدابیر کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن کے تمام لوگ، تمام سیاستدان اس وقت عدالتوں میں اپنے مقدمات بھگت رہے ہیں. یہ وہ کیسز ہیں مدنی صاحب جو کہ نواز شریف کے دور میں آصف علی زرداری صاحب کے اوپر مقدمہ ہوا جو وہ بھگت رہے ہیں، اور نواز شریف اور شہباز شریف اور ان کے دیگر لوگوں پہ وہ مقدمات ہیں جو ان کے اپنے دور میں ہوئے. بالکل ہم نے کوئی نیا مقدمہ بھی قائم نہیں کیا، اور یہ اپنے مقدمات سے بچنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں اور حکومت کو پریشرائز کرنے کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. حکومت قطن بھی پریشرائز ان کے مصدق صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ حکومت، آپ نے بالکل درست کہا کہ حکومت جو ہے وہ پریشر نہیں لے رہی، لیکن پھر جو زرداری صاحب کے بیانات سامنے آ رہے ہیں تو اس سے تو یہ اس کا پھر جوابات بھی دیے جا رہے ہیں تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے. اور پھر زرداری صاحب کے بارے میں زرداری صاحب کے بارے میں مشہور بھی ہے کہ وہ جو بیانات دیتے ہیں ان کے بیانات کا کوئی نہ کوئی نتیجہ بھی نکلتا ہے. تو پیپلز پارٹی کے بیانات سے تحریک انصاف کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ سر، یہ زرداری صاحب وہ ہیں جو اس ملک میں اینٹ سے اینٹ بجانے کا بیان بھی دے کر گئے، اور اینٹیں لینے کے لیے دبئی چلے گئے، اور اس کے بعد یہ اس وقت واپس آئے جب یہ ملتے، اور آپ یہ کہیں کہ بالکل انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے. اور سیاسی طور پہ جتنا نقصان پیپلز پارٹی کو آصف علی زرداری نے پہنچایا اتنا نقصان کسی اور جماعت نے، کسی مخالف جماعت نے نہیں پہنچایا. آصف علی زرداری صاحب اب خود بھی ڈوبیں گے اور بلاول بھٹو کی سیاست کو بھی لے کے ڈوبیں گے. آصف علی زرداری صاحب کو چاہیے کہ اس وقت اپنے مقدمات کو فیس کریں، اور حکومتیں گرانے کے وہ جو بیانات دے رہے ہیں یہ ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی وہ کوشش کریں، جو کہ ان کے بیانات سے ہوگا نہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ آصف علی زرداری صاحب کے اوپر چارجز کیا ہیں. آصف علی زرداری صاحب کے اوپر چارجز یہ ہیں کہ انہوں نے بے نامی اکاؤنٹس کھولے، وہ 35 ارب روپے کا مقدمہ اپنا بھگت رہے ہیں بے نامی اکاؤنٹس کا، جن کا ایف آئی اے نے سراغ لگایا، اور یہ مقدمہ ان کے اوپر نواز شریف کے دور میں قائم ہوا. اس مقدمے کے حوالے سے وہ اپنا پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے سیاسی طور پہ چلیں زرداری صاحب کا تو یہ معاملہ ہے کہ جو ان کی اپنی ہی جو بیانات ہیں، اپنی ہی جو صورتحال ہے وہ انہیں خود ہی لے ڈوبے گی. لیکن تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس سے جو معاشی کنٹرول کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ تو قابو نہیں ہو رہے. کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف مزید شرائط لگا رہی ہے، مہنگائی کے فیصلے بھی ہوں گے، تو یہ بھی تو تحریک انصاف کی حکومت کو کمزور کر سکتی ہے. سر، معاشی طور پہ میں آپ سے عرض کروں مدنی صاحب، یہ معیشت بھی جو ہے نا یہ لوگوں کو یہ ایکسپائر کیا جا رہا ہے ڈالر کے حوالے سے. لوگوں کے عام آدمی کی زندگی جو ہے نا اس وقت جو عام روزمرہ کی اشیاء ہیں مدنی صاحب، آپ کسی ریڑھی والے سے پوچھیں 100 روپے میں 2.5 کلو آلو مل رہے ہیں، 100 روپے میں 2.5 کلو مٹر مل رہے ہیں، 100 روپے میں 3 کلو ٹماٹر مل رہے ہیں. کسی ریڑھی کے اوپر کوئی سبزی مہنگی نہیں ہے. اسی طرح آپ فروٹ دیکھ لیں، کیلا لے لیں، انار لے لیں، آپ سیب، کوئی فروٹ مہنگا نہیں ہے. یہ صرف اور صرف انہوں نے ایک خام خواہ کا ایک لوگوں کو جو ہے وہ اس پہ لے کے جا رہے ہیں کہ معاشی طور پہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ڈالر دیکھیں جی، ڈالر کی قیمت بڑھنے سے ہمیں بھی تشویش ہوئی، لیکن ڈالر اپنی اوریجنل قیمت پہ چلا گیا. ہم نے اسٹیٹ بینک کے اوپر اس کو قدغن نہیں لگائی، اسٹیٹ بینک کو پریشرائز نہیں کیا. اسٹیٹ بینک اٹانومسلی جو ہے وہ معاملات کو ڈیل کرتا ہے.
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور جو معاشی صورتحال بدی صاحب میں آپ کو بتاؤں، معاشی طور پہ اس ملک کو تحریک انصاف نے 3 مہینوں میں تباہ تو نہیں کیا. بالکل تحریک انصاف اس 10 سالہ دور کا خمیازہ بھگت رہی ہے جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو برا سلوک کیا. 10 سال جو ان کی بری پالیسیز تھی معاشی طور پہ پاکستان کو جس طرح انہوں نے تباہ و برباد کیا. پیپلز پارٹی کی 5 سالہ دور میں، پھر مسلم لیگ نون کے 5 سال دور میں، ملک کی قرضوں کا بوجھ آپ کے سامنے ہے کہ ان سے پہلے جو قرضوں کا بوجھ ملک پہ تھا اور جو 10 سالوں میں انہوں نے پاکستان کے اوپر قرضوں کا بوجھ لادا ہے وہ اس سے زیادہ ہے جو ان سے پہلے تھا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 14,000 سے 13,000 ارب روپے سے پاکستان کے قرضوں کا بوجھ 27-28 ہزار ارب روپے پہ چلا گیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پاکستان کو کس برے معاشی حالات میں یہ چھوڑ کے گئے. ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم پیکیج لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم فرینڈلی کنٹری سے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ امداد ملے. تو ہم IMF کے پاس اگر جائیں بھی تو نرم شرائط پہ ہم قرضہ لیں تاکہ پاکستانی عوام کے اوپر اس کا اثر نہیں آئے. لیکن یہ ہمارے دیکھنا 3 مہینوں میں ہم نے معیشت کے ساتھ کیا کیا ہے. کھلواڑ تو معیشت کے ساتھ انہوں نے کیا پچھلے 10 سال، مسلم لیگ نے کیا اور پیپلز پارٹی نے کیا، اس ملک کو برباد کیا معاشی لحاظ سے. اس کو ہم درست کرنے کی سمت میں جا رہے ہیں.